اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ قرآن حکیم میں رمضان المبارک کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس حوالے سے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ روزہ کے لیے قرآن حکیم میں صوم کا لفظ آیا ہے، جس کے بنیادی معنی اپنے آپ کو روکنے یا ضبط نفس کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو حدود خداوندی کے اندر رکھنا۔ اب جو روزہ دار ہے اسے صائم کہتے ہیں۔ صائم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو غلط راستوں سے روکنے والا، اپنے اوپر ضبط نفس کرنے والا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والا۔ اور اصطلاح میں اس کے روزہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صبح صادق سے رات تک خورد و نوش اور جنسی اختلاط سے باز رہنے کے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن میں وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اس کے اندر وہ سپاہیانہ زندگی ہو جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچا سکے اور اپنے آپ پہ وہ کنٹرول کر سکے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک سالانہ جو ہے وہ ایک ٹریننگ کورس ہے جو ماہ رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے، فرضیت کے حوالے سے، سورہ بقرہ کی آیت 183 سے 187 ان 5 آیات میں احکامات نازل ہوئے ہیں، اور جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں یہی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی قرآن کی روح سے جو صوم ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں لفظ کوتب آیا ہے، اسی سے کتاب ہے، اور اس کی جو وضاحت ایسے ہے کہ کتاب کا لفظ قرآن حکیم میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جو کتاب جس کو بک ہم کہیں گے، جیسے قرآن حکیم کو بھی ایک کتاب کہا گیا ہے اور اسی لیے قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے، تو یعنی یہ کتاب کی صورت میں ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے حکم یا فرض یا کسی کو لازم قرار دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت 113 میں کہا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اس نے تم پہ کتاب اور حکمت نازل کی۔ یعنی کتاب کے ایک معنی قانون کے بھی ہیں کہ مجموعہ قوانین اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نافذ کیا ہے، یعنی احکام یا قوانین، اور ان سے مراد حکمت بھی ہے۔ ان قوانین اور احکام کی غرض و غایت بتائی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کوئی حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی حکمت بھی بتائی ہے کہ یہ حکم کیوں فرض کیا گیا ہے، اور اس سے ظاہر انسان جب تعمیل کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں یہ حکم کر رہا ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے ظاہر بجا لانا ہے، لیکن اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ تو قرآن کی یہ خصوصیت کے ساتھ ایسا بتایا گیا ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اور وہ قدم قدم پہ دیکھتا ہے کہ جو خدا نے حکم دیا ہے اس عمل کا نتیجہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرتب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ آپ پہ صلاۃ فرض ہے، تو اس کا وجہ بھی بتا دی کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر آپ صلاۃ ادا کرو گے تو ان منکرات سے اور فواحش چیزوں سے تم بچے رہو گے۔ اسی طرح جو قرآن نے جو ہے وہ جہاد کا حکم جہاں پہ نازل کیا ہے، قصاص کا کیا ہے، یہاں پہ وصیت کے بارے میں تو ساتھ بتایا ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ تو اسی انداز سے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 183 میں یہ کہا گیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور مقصد یہ تھا لعلکم تتقون۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں قوانین الہی کے لیے پختگی پیدا ہو جائے اور تم غلط راستوں پر چلنے کے نقصانات سے محفوظ رہو۔ اور آگے جا کے آیت 185 میں یہ کہا گیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اب شکر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں، ہمیں بے شمار جو نعمتیں ہیں ہماری محنت کیے بغیر ملتی ہیں، جیسے آکسیجن ہے، زمین کا درجہ حرارت ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دی ہیں
تو انسان اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ لعلکم تشکرون۔ اور روزے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ اس پروسیس سے گزرتے ہو تو انسان کے دل میں اللہ کی جو کبریائی ہے، اس کی جو حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس پہ چلنے کا جو ہے وہ عزم ہوتا ہے۔ اب اس کو فرض اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کی روح سے صیام کے بنیادی معنی اپنے آپ کو کسی کام یا کسی بات سے روکنے کے ہیں، یعنی ضبط نفس ہے، یعنی وسائل اختیار کرنا، قوت کے باوجود اگر انسان اس کام کو کرنے سے رکا رہے، یعنی آدمی اکیلا ہے، اس میں وہ کھا پی بھی سکتا ہے، اس میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا، اس نے اپنے آپ کو روکا ہے۔ یہی جو ہے وہ روزے کا مقصد ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ ایک شہر رمضان، یعنی ایک مدت ہے، عرصہ ہے، یعنی اس کو رمضان المبارک کا جو ہے مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا نزول کیا، یعنی اس ماہ میں رمضان المبارک میں جب قرآن حکیم کا جو نزول ہوا ہے، اس وقت یعنی انسانیت کو اس کی خون ریزی اور اس کے جو جذبات تھے ان سے نکال کے روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اس لحاظ سے اس کی ہر سال جو ہے وہ ایک مہینہ آتا ہے جس میں وہ ایک طرح سے اس کی جو ہے وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس خدا کی جو وحی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اور جو ہی روزہ فرض ہوا اور سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو پہلا معرکہ جو ہے وہ بدر کے مقام پہ لڑنا پڑا، 17 رمضان المبارک تھی، تو اس میں یہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور وسائل بھی بہت کم تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں وہ تاریخ رقم کی، اور وہ رمضان المبارک کی جو کہہ لیں وہ بھی اس میں برکت شامل تھی، ان میں وہ ایک حساب سے جو ان کی جو ٹریننگ تھی، عسکری ٹریننگ، وہ رمضان المبارک نے کی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں، کہ جس میں انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان، کہ ہم نے اس میں قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، یعنی قرآن میں ہدایت اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کے واضح دلائل موجود ہیں، یعنی تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے میں آئے تو کہا گیا ہے کہ تم اس کے روزے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ۔ یہ سورہ یونس کی آیت 57-58 میں اس کو کہا گیا کہ ہدی و رحمت للمومنین، تو مومنین کے لیے رحمت ہے، اور پھر یہ کہا کل بفضل اللہ برحمتک، کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے سارا کچھ، فلیفرحوا ہو، کہ آپ اس کو ریجائز، اس کو آپ جو ہے وہ جشن منائیں۔ اور یہ اگر آپ کو پوری دنیا کی چیزیں بھی ملتی تو قرآن سے شاید بڑی نعمت یہ آپ کو نہ ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، اور رمضان المبارک کے اختتام پہ جو ہم عید الفطر مناتے ہیں وہ ایک طرح سے ہم وہ جشن مسرت مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں ہمیں قرآن دیا۔ اور ربیع الاول میں جب رسول پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، آپ مجسم قرآن تھے، تو اس پہ بھی ہم جشن مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی وساطت سے ہمیں قرآن دیا، اب رسول پاک ہم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا مہینہ ہے۔ تو یہ دراصل جو عید الفطر ہے یہ دوسرے لفظوں میں جشن نزول قرآن ہے۔ اب قرآن جو ہم فقہی احکامات سمجھتے ہیں ان میں تو یہ ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے مطابق بہت سے لوگ جو ہیں ان کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ان برائیوں سے نہیں بچاتے، آپ روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسے جنگل سے گزر رہے ہیں جہاں پہ جھاڑیاں ہیں اور آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اور اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں کہ کوئی کانٹا بھی آپ کو نہ چبھے، تو یعنی زندگی کی شاہراہ میں برائیوں سے، غلط چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے آپ گزریں گے، یہ تقوی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم میں
یہ اس تقوی کو پیدا کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ ہم روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام جو عبادات ہیں ان کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن روزے کے لیے کہا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اسی سورہ بقرہ کی جو آخری آیت یہ احکامات کے حوالے سے جو ہے 187 روزے کے احکامات کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روزے کو آپ صبح صادق سے لے کے جو ہے وہ اس وقت تک کھاؤ جب جو ہے وہ رات کی آمد ہو جائے۔ تو یہاں پہ قرآن نے اس کا ڈیوریشن متعین کر دیا ہے کہ صبح صادق سے جو ہے وہ رات تک، جس کو ڈان ٹل ڈسک کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سویڈن، ناروے، فن لینڈ کے شمال میں جب گرمیوں میں 24 گھنٹے سورج چمکتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو یہ ہوا کہ روزہ کیسے رکھا جائے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مکہ کے مطابق یا مدینہ منورہ کے مطابق یا استنبول قریبی اسلامی شہر اس کے مطابق اوقات متعین کیے، لیکن یہاں کی جو یورپی فتویٰ کونسل ہے اس نے کہا کہ جب قرآن نے متعین کر دیا ہے کہ روزے یہ ہے تو آپ لوگوں کے لیے چونکہ اس دوران متعین کرنا مشکل نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 8-10 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، وہ آپ کو وہی اوقات کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ اب اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے جو پہلی اقوام تھیں ان میں بھی فرض کیے گئے تھے، بلکہ یہودیوں میں جو روزہ تھا اس میں تو وہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، یہ گنتی کے ایام ہیں اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اس میں مریض اور مسافر جو ہے اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ بعد میں رکھیں گے، گنتی کے دن پورے کریں گے، اور جن کے لیے بہت مشکل ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسروں کو 1-2 وقت کا کھانا جو ہے وہ دے دیں، اور اس کو صبح کی سفیدی جب رات کی سیاہی سے الگ ہوتی ہے، جو سپیدہ سحر پھوٹتا ہے، اس سے لے کے اس کو رات تک پورا کرنا ہے، اور اس میں کھانا پینا اور جنسی اختلاط منع ہے، لیکن رات کو یہ سب جائز ہے۔ اور اسی طرح اس میں اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی وہی احکامات ہیں، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں فرائض جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی ادائیگی کی پختہ عادت ہو جائے، تمہاری مکمل ٹریننگ ہو جائے، اور تم میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم دنیا میں نظام خداوندی کو بلند بالا کر سکو، یعنی آخری امت ہے اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ دنیا میں آگے لے کے جائے، اور تمہاری تمام محنتیں جو ہیں وہ بھرپور نتائج مرتب کریں، اور تم لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھانے سے رک جاؤ۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ مومن مرد بھی روزہ رکھتے ہیں اور عورتیں بھی۔ تو یہ سارا خلاصہ ہے۔ اب اس میں بڑی غور طلب بات ہے، جو قوم 18 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کر سکتی ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکتی ہے، وہ دنیا کا کیا کام نہیں کر سکتی؟ اس کے لیے روزے کی روح کو، حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم نے 1 مہینے میں یہ رمضان سے جو سیکھا ہے وہ باقی 11 مہینے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد یہی ہے، 1 مہینے کے بعد ہم اگر یہ سبق بھول جائیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی حکمت کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا سلسلہ تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔